السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج ہے، رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 33 کے بعد 33 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ اور واسطے تمام امتوں کے جعلنا بنایا ہم نے منسکن قربانی کا طریقہ، قربانی جانور کو قربان کرنے کے جو اصول ہے، طریقہ ہے، وہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی جو ہے وہ مقرر کی تھی۔ لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ نام اللہ کے کا، علامہ اوپر اس رزق کے، اوپر ان جانوروں کے، چوپایوں کے، رزقہم جو اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام چوپایوں جانوروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، چوپائے جانور جو ہے گائے بکری وغیرہ، اور اس کے طریقہ بھی جو ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سکھا دیا کہ وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے ذبح کریں، اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، پھر ان کے گلے پر چھری چلائیں۔ تو جہاں قربانی لازم قرار دی، وہاں اس کا طریقہ بھی اللہ نے خود سکھا دیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ پس معبود تمہارا، الٰہٌ واحد معبود اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، بیٹیاں بیٹے، کچھ بھی اس کا جو رشتہ دار نہیں ہے۔ فَلَهُ پس واسطے اللہ ہی کے اسلموا تم سب جھک جاؤ۔ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے حکموں کے سامنے جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور آپ خوشخبری دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جھکنے والوں کو، جو اللہ کے حضور خالص ایمان کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ جو ہے وہ جھکتے ہیں، ان کو خوشخبری دیجئے کہ ان کا یہ جھکنا اللہ نے قبول کیا ہے۔ الذین جھکنے والے وہ لوگ کون جو ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی آگے صفات آ گئیں۔ الذین المخبتین حقیقی جھکنے والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وجلت دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ پہلی نشانی، والصابرین اور حقیقی صبر کرنے والے، علی ما اوپر اس کے جو اصابہم پہنچا ان کو۔ دوسری پہچان جھکنے والوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے تو وہ صبر کرنے والے۔ تیسری ہے والمقیمی اور حقیقی قائم کرنے والے، الصلاۃ حقیقی نماز کے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا نماز کا، اس کو وہ المقیم حقیقی قائم کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے یہ گرامر والی بچیاں اگر بیٹھی ہوں مدرسہ کی تو ان کے لیے یہاں میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ یہ مقیم الصلاۃ ہونا چاہیے، مضاف ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں پہلا اسم جو ہوتا ہے بغیر الف لام کے ہوتا ہے، تو یہ اصل میں تھا مقیم الصلاۃ، مضاف ہے مرکب اضافی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکرہ کے شروع میں جو پہلا اسم نکرہ لازمی ہے مرکب اضافی میں، اس پر الف لام لگا دیا تاکید کے لیے کہ وہ حقیقی قائم کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، کیسٹ چل رہی ہے، اور دماغ جو ہے وہ برچی خانے میں یا بازار یا کہیں اور پھر رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی تھا۔ المقیمون تھا جمع، جب یہ مخبتینہ کی صفت بنا تو المقیمون سے المقیمین ہو گیا۔ پھر جب جو ہے یہ مضاف ہوا تو الف لام بھی اتر گیا اور نون بھی ختم ہو گیا، مقیمی ہو گیا۔ مضاف الصلاۃ، الصلاۃ وہ تھا، یہ مضاف الیہ ہوا تو آخر میں تا کے نیچے زیر آ گئی، مضاف الیہ کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ مقیم الصلاۃ مضاف الیہ مرکب اضافی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں المقیمی جو تھا اس کے شروع میں الف لام لگا دیا، اس کو خاص کر دیا کہ قیام ایسا جو بالکل خاص ہے، حقیقی قیام، وہ جو ہے حقیقی طریقے سے نماز قائم کریں۔ نماز قائم کا طریقہ جو ہے وہ حقیقی ہونا چاہیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں آنسو بہاتے تھے، رو پڑھتے تھے جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، تو یہ ہے المقیمی۔ تو یہ الف لام لگایا ہے تاکید کے لیے کہ خاص قائم کرنے والے حقیقی نماز خاص قائم کرنے کے جو جن کی زبان جو پڑھتی ہے نماز میں الحمد شریف کوئی سورت یا دعائیں رکوع سجدہ کی، تو ان کے دماغ اور دل جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے زبان کے، ان کو پتہ ہو کہ ہماری زبان جو ہے ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے کہ زبان کی کیسٹ چل رہی ہے اور خیالی طور پر ہم جو ہے باہر پھر رہے ہیں، بازار میں پھر رہے ہیں، برچی خانے میں ہیں، کہیں اور ہیں۔ یہ مقیم یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ تو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوش و حواس سے نماز جو ہم پڑھ رہے ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں نماز کے اندر۔ تو اس لیے الف لام لگ گیا تاکید کے لیے، خاص کرنے کے لیے۔ والمقیم الصلاۃ، اور خاص قائم کرنے والے حقیقی نماز کے، ومما، اور اس میں سے رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ کون؟ مخبتین، جو اللہ کے حکموں کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان مصیبتوں میں جو اللہ کی طرف سے آتی ہے آزمائش کے طور پر۔ تیسری صفت جو ہے کہ وہ خاص قائم کرنے والے ہوتے ہیں حقیقی نماز کے۔ چوتھا یہ ہے کہ پھر جو ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدنا، اور قربانی کا جانور، یہ بدنا جو ہے یہ اونٹ ہے، یہ قربان عربوں کے، کیونکہ ہاں بہت زیادہ اونٹ پائے جاتے ہیں اس لیے وہ بکرے چھترے کی بجائے اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ تو والبدنا، اور جو قربانی کا جانور ہے یعنی اونٹ، جعلناہا، بنایا ہم نے اس کو، لکم، واسطے تمہارے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ جب وہ اونٹ کا جانور جو ہے وہ جب قربانی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ قربانی کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتا، کسی اور مقصد کے لیے اس کو ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ لکم، واسطے تمہارے، فیہا، بیچ ان جانوروں کے، خیر، ان بھلائی ہے، ان سے تمہیں بڑے فائدے ہیں۔ ان کے بالوں جو ہے، اونٹوں کے بال بڑے نرم ہوتے ہیں، ان کی جو ہے چادریں وغیرہ یا اور چیزیں بنتی ہیں گرمی سردیوں میں کام آنے کے لیے۔ اس طرح ان کا دودھ ہے، گوشت ہے، کھالے ہیں، تو کاروبار، تجارت ہے، ان کے ذریعے سامان ایک دوسرے اس جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو ہم قربانی دینی ہو ان میں سے کسی کی تو اس کو وقف کر دیتے ہیں قربانی کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارے لیے، اور اس میں بڑی بھلائی ہے، خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ، پس ذکر کرو نام اللہ کے کا، علیہا، اوپر، ان قربانی کے جانوروں یعنی اونٹوں کے، صوافا، صفوں میں کھڑے کر کے۔ بکرے چھترے گائے کو تو ہم لٹا کر جو ہے بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر اس کو جو ہے ذبح کرتے ہیں، لیکن اونٹ جو ہے اس کو لٹانا بڑا مشکل کام ہے، اور ان کو جو ہے صفوں میں کھڑے کر کے ان کا گھٹنا ایک باندھ کر، تو پھر ان کے جو ہے چھری جو ہے ان کے حلق میں چھری سے بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے وہ زخم لگائے جاتے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ خون نکل جاتا ہے کھڑے کھڑے، اور جب خون نکل جاتا ہے جسم سے تو وہ خود ہی نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ ہے اونٹ کے ذبح کرنے کا طریقہ، کہ چونکہ وہ بکرے چھترے کی گائے کی طرح جو ہے گرایا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ صفوں میں کھڑے کر کے جو ہے جہاں ایک سے زیادہ اونٹ ذبح ہوتے ہیں صفوں میں کھڑے کر کے ان کے گھٹنا جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے رسی سے، تاکہ وہ چل نہ سکے،
اور دوسرا ہے چھری سے پھر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی اس کے حلق میں جو ہے چھریاں ماری جاتی ہیں، زخم کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان زخموں سے جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کمزوری کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ فرمایا فائزہ واجبت جنوبھا، پس جب واجب ہو جائیں پہلو ان کے، یعنی ان کے پہلو زمین پر گر پڑیں، فَقُلُوا، پھر ان کی کھال اتار کر ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر خود بھی کھاؤ، منہا ان میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، القانع قناعت کرنے والوں کو بھی، جو محتاج لوگ سوال نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ جو محتاج جو ہے قربانی کا جانور نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن حقدار ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، اور جو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں قربانی کے جانور گوشت کے لیے، حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ کذالک، اسی طرح سخرنا ہم نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، ہاں ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو، لکم واسطے تمہارے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو ہے تمہارے تابع کر دیے، تمہارے حکم کو ماننے والے ہیں، تمہاری خدمت میں لگا دیے ہیں، جو چاہو ان سے کام لو، جب قربانی دینے ہوں تو پھر بھی جو ہے ان کے گلے پر چھری پھیر لو، ذبح کر لو اللہ کا نام لے کر۔ اس لحاظ سے اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے حکم ماننے والے بنا دیا۔ لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ، پہنچے گا اللہ تعالیٰ کو لحومھا، گوشت ان کا، ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، ولا دماؤھا، اور نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو خون ان کا، ان جانور جن کو ذبح کرتے ہو قربانی کے لیے، ان کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون، ولیکن، اور لیکن ینالہ، پہنچتا ہے اس کو، التقویٰ، حقیقی پرہیزگاری، منکم، تمہاری طرف سے۔ پرہیزگاری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے قربانیوں میں کہ تم دل کے خالص ہو، خالص رب کے ماننے والے ہو، خالص ایمان والے ہو، خالص توحید والے ہو، خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنے والے ہو، ریاکاری کرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر جو ہے جس جانور کو ذبح کرتے ہو وہ حرام مال سے نہ ہو، حلال مال سے ہونا چاہیے۔ وہ رشوت کا مال، وہ لوٹ کا مال، وہ قومی خزانے سے لوٹ مار کا مال نہیں ہونا چاہیے، وہ چوری ڈاکے کا مال نہیں ہونا چاہیے، وہ ہیرا پھیری کا مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، سب چیزیں جو ہے یہ تقوی کے اندر ہے، ان میں تقوی ہوگا تو پھر قربانی قبول ہوگی۔ اگر حرام کے پیسے سے قربانی دے رہا ہے، بدنیتی سے دے رہا ہے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بھائی حاجی صاحب نے بہت بڑا جانور جو ہے اس دفعہ ذبح کیا، لوگ تعریف کریں، تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، اس کا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن نے جو ہے وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ ایمان اس کا خالص ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس قربانی سے سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اگر جہاد میں میری قربانی کی ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ہے میں گردن کٹوانے کے لیے میں بھی تیار ہوں، اگر میرے بیٹوں کی جو ہے ضرورت پڑی اسلام کو تو میں اپنے بیٹے بھی ذبح کر دوں گا، جس سے اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اس قربانی سے ہم نے یہ چیز اخذ کرنی ہے کہ اگر اللہ ہمیں کہے گا کہ میرے دین کے لیے جہاد کے راستے میں اپنی جان قربان کر دو، اپنے بیٹوں کو ذبح کروا دو، تو میں یہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں ضرور یہ قربانی دوں گا۔ تو یہ مقاصد جو ہے لازمی ہونے چاہیے، اگر یہ مقاصد نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، گوشت کھا لیا بس ٹھیک ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ بہت بنیادی بات ہے، ہمارے دلوں کا تقوی، صفائی، خالص ایمان، خالص نیت، اللہ کی خوشنودی،
پاکیزہ مال سے خریدا ہوا جانور حلال طیب، اور اس نیت سے ذبح کیا جائے کہ آج میں اللہ کے لیے اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ مجھے جو ہے اپنے دین کے لیے جہاد کے راستے میں مجھ سے میری جان کا تقاضا کرے گا، میرے بیٹوں کی جان کا تقاضا کرے گا، تو میں ان کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ہونا چاہیے انسان کا جو ہے نیت اور عمل جو ہونا چاہیے قربانی کے لیے۔ کذالک اسی طرح سخرا، اس نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، ہاں ان جانوروں کو، لکم واسطے تمہارے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علامہ اوپر اس طریقے کے، ہداکم جو اس نے سکھایا تم کو۔ طریقہ جو ہے اللہ کی طرف سے پیغمبر سکھاتے ہیں، جس سے پیغمبروں نے قربانی ذبح کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے پہ جو ہے جانور جو ہے وہ ذبح کرو۔ جو جانور لٹا کر ذبح کرنے تو ان کے گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیرو۔ اونٹ جو ہے ان کے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی ان کے جو ہے نہر کرو، ذبح کرو ان کو۔ تو یہ طریقہ جو ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے، اس طریقے پر جو ہے تم جو ہے اس کو قربانی جو ہے وہ ادا کرو۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ جو حقیقی نیکی کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، حلال مال میں سے جو ہے قربانیاں دیتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری دے دیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ یہ ایک موبائل جی بند ہو گیا، اس کو دیکھیں ذرا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، روکتا ہے، حفاظت کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان والوں کی جو ہے جو اللہ پر خالص ایمان رکھتے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے شیطانوں سے، کافروں سے، منافقوں سے، مشرکین سے، دشمنوں سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل خوان، ہر خیانت کرنے والے سے، بددیانت سے، کفور، انکار کرنے والے سے۔ جو بھی اللہ کے دین میں خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، آسمان سے کچھ اترا ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ کر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دے رہا ہے، دین میں ملاوٹ کر رہا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آسمانی حق جو ہے اس کے اندر اپنی طرف سے جھوٹا دین گھڑ کر نہ ملاؤ، تو وہ جو ہے ملاوٹ کرتا ہے۔ یہ ہے خیانت کرنے والا، بددیانت، جو اللہ کے معاملات میں، اللہ کی توحید میں جو ہے خیانت نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، شرک نہیں ملاتا، اللہ کے دین میں ملاوٹ نہیں کرتا، من مرضی کی چیزیں گھڑ کر، تو وہ جو ہے صحیح بندہ ہے۔ اور جو اللہ کے دین میں بھی ملاوٹ کرتا ہے، آسمانی دین میں، اور جو ہے اللہ کے جو ہے توحید اور اس کے اختیارات وغیرہ بھی ملاوٹ کرتا ہے، تو وہ خوان ہے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہے، بددیانتی کرنے والا ہے، کفور، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو جو لوگ بھی بددیانت ہیں، بے ایمانی کرنے والے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے جو ہے توحید میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کے معاملات میں بددیانتی کرتے ہیں، منافق، تو ایسے لوگ جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو خوان ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، بددیانتی کرنے والے ہیں، بے ایمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے آسمانی دین، کیا پڑھایا؟ یدافع، ان اللہ یدافع، حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، بچاتا ہے۔ مومنین کا ہر وقت اللہ حفاظت کرتا ہے، مشرکین سے، کافروں سے، دشمنوں سے دفاع کرتا ہے، روکتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل خوان، ہر خیانت کرنے والے سے، بددیانتی کرنے والے سے، جو اللہ کے آسمانی دین میں بددیانتی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حقیقی سچ جو آسمان سے اترا ہے، قرآن کی صورت میں، اس کی تفسیر کی صورت میں
اس میں ملاوٹ نہ کرو اپنی طرف سے، اپنی طرف سے جو ہے کتابیں دیکھ کر جو ہے مسئلے گھڑ کر جو ہے اللہ کے آسمانی دین میں ملاوٹ نہ کرو۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ خبان ہے، دھوکے جو ہے خیانت کرنے والا ہے، بے ایمانی بددیانتی کرنے والا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کرتا ہے، خالص دین آسمانی میں اپنی طرف سے ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ جو ہے غیروں کو شامل کر دیتا ہے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں بیٹے بیٹیاں بنا دیے، اس کی صفات میں کسی کو شامل کر دیا، اللہ داتا ہے تو کسی مخلوق میں سے کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو جو ہے بیڑیاں کنارے لگانے والا بنا دیا۔ یہ خیانت ہے، اللہ کی صفات میں خیانت ہے۔ اس طرح جو لوگ لوگوں کے معاملات میں خیانت بددیانتی بے ایمانی کرتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر جو ہے ان کو ذمہ داری جو دی گئی ہے اس میں جو ہے وہ کوتاہیاں کرتے ہیں، یا اس میں جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بددیانتی ہے۔ ایسے بددیانت لوگوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے۔ کفور اور جو اللہ کے حکم و نصیحتوں کا انکار کرتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اسے نہ اجازت دی گئی ہے للذین واسن لوگوں کے یقاتلون جو لڑائی کیے جاتے ہیں، جن مسلمانوں ایمان والوں پر کافر منافق جو ہے لڑائی مسلط کر دیتے ہیں، ان جو ہے ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بِأَنَّهُمْ بسبب اس کے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں۔ کافر و منافقوں نے جو ہے ظلم کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان پر جو ہے حملہ آور ہو گئے، یلغار کر دی ہے ایمان والوں پر۔ اس لیے ایمان جو پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور جو بعد میں جس پر پہل کی جائے وہ مظلوم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے غزوات، جتنے بھی غزوات ہیں وہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے پہل نہیں کی، بلکہ مکہ والے جو ہے مکہ سے چل کر مدینہ آئے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ان سب دوسرے غزوات جو ہے ان میں سب جو ہے مکہ والے یا دیگر دشمن جو ہے کافر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اسلام جو ہے کافروں پر حملہ کرنے کی، اگر وہ امن سے رہ رہے ہیں تو اسلام جو ہے کافروں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو کافر امن و سکون سے رہ رہا ہے اس کو کوئی بھی اذیت پہنچانے کی اسلام جو ہے ایمان والوں کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جب کافر منافق جو ہے مسلمانوں پر یلغار شروع کر دیں تو پھر اسلام جو ہے کہتا ہے کہ اب تم مظلوم ہو، ظالم نے تم پر حملہ کر دیا ہے، اب تم جو ہے اس کے مقابلے میں نکلو اور اللہ تو تمہاری جو ہے وہ مدد کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ اوپر ان کی مدد کے لقدیر، البتہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب کافر جو ہیں، منافق جو ہیں، وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تو پھر وہ مظلوم ہوتے ہیں، اور ان پر لازم ہے کہ وہ نکلیں ان کے مقابلے کیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرنے پر طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اللہ یقیناً ایمان والوں کی مدد کرے گا، اور یہی ہے دفاع کرنا، مومنین کو بچانا کافروں سے، تو ان کی اذیتوں سے یہ ہے یدافعوا کا مفہوم بھی یہ ہے۔ الذین ایمان والے وہ لوگ اخرجوا جو نکالے گئے، یہ ظلموا جن پر ظلم کیا گیا، یعنی مظلوم لوگ کون ہیں؟ الذین مظلوم وہ لوگ ہیں اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق بغیر کسی حق کے۔ وہ مظلوم وہ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی نبوت، اعلان نبوت کے بعد وہ ایمان لے آئے، کلمہ توحید پڑھ لیا، کفر کو چھوڑ دیا، لات منات عزا جو مکہ والوں کے جعلی معبود تھے ان کو سب کو ان کا انکار کر دیا، تو پھر کافروں نے جو ہے ان پر تشدد اور ظلم شروع کر دیے۔ تو مکہ میں تو جو ہے ان کو کہا گیا کہ تمہاری تعداد تھوڑی ہے، اس لیے تم جو ہے صبر کرو، یہ کافروں کی اذیتیں پریشانیاں جو ہے یہ برداشت کریں، کیونکہ تعداد تھوڑی ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صبر کرو۔ تو جب ان کو جو ہے مکہ والوں نے جو ہے اذیتیں بچا کر جو ہے پھر ان کو جو ہے مکہ سے نکال دیا، بغیر کسی حق کے ان کے گھروں کو اس سے ان کو نکال دیا، اور وہ مدینہ میں آ گئے۔
اب مدینہ میں پھر آ کر مکہ والوں نے بدر کے مقام پر جو ہے پھر ان کو جو ہے ان کے خلاف جنگ جو ہے شروع کر دی، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے حکم جاری ہو گیا کہ اب ان کے مقابلے میں نکلو اور اللہ تمہاری مدد جو ہے وہ کرے گا۔ اللہ مگر یقول یہ کہ انہوں نے کہا، ان مظلوموں کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ یہ لات منات عزا ہمارے رب نہیں ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو جب مکہ کے مسلمانوں نے مکہ کے مشرکین کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم رب جو ہے اپنا اللہ کو مانتے ہیں، ان لات منات عزا وغیرہ کو ہم اپنا رب نہیں مانتے، بائیکاٹ کر دیا، تو یہ قصور تھا ان کا کہ ان کے گھروں سے نکال کر، مکہ سے نکال کر ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنا دیا، اور غزوہ بدر میں 1000 لشکر جو ہے لے کر ان پر چڑھائی کر دی۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نکلو۔ نبی علیہ السلام بمشکل 313 جو مجاہد جو تھے وہ نکالے، اور ان کو بدر میں لے جا کر جو ہے صف میں کھڑا کر دیا، اور خود جو ہے مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر التجائیں کی کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو ہیں جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جو ہجرتوں کے غربت کے مارے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتار دی کہ فکر نہ کرے، میں 1000 فرشتہ جو ہے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ گردنیں کٹ رہی تھیں، کاٹنے والے نظر نہیں آتے تھے، تو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، وعدہ پورا کر دیا۔ ایمان والے جب اللہ کے بھروسے پر، یقین پر نکلتے ہیں کافروں کے مقابلے میں کہ ہماری زندگی موت کا مالک اللہ ہے، وہ ہمارا دفاع کرے گا، وہ ہمیں کافروں کے جو ہے یہ لغار سے بچائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایمان اور خالص عقیدے کی بنیاد پر جو ہے مومنین کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا ان مظلوموں کا جو ہے قصور یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں، یہ لات منات سب جھوٹ ہے۔ بس یہ ان کا قصور تھا کہ ان کو مکہ کے سے جو ہے ان کے گھروں سے نکال کر جو ہے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ فرمایا ولولا، اور اگر نہ دفع اللہ، دفاع ہوتا، حفاظت ہوتی اللہ تعالیٰ کی، الناس لوگوں پر، اگر لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتے، بعضہم ان کے بعض کی، بے بعض ساتھ بعض کے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کافروں منافقوں کے مقابلے میں اپنے ایمان والوں کی مدد نہ کرتے، جب کافروں منافقوں نے ہے ان پر یلغار کر دی، حملہ کر دیا مکہ سے آ کر مدینہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کی۔ تو فرمایا کہ اگر مدد ولولا دفع اللہ، اور نہ اگر نہ روکنا ہوتا اللہ تعالیٰ کا، نہ حفاظت ہوتی اللہ تعالیٰ کی الناس لوگوں پر، بعضہم بعض ان کے کو، بے بعض ساتھ بعض کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ایمان والوں کی جو ہے وہ مدد نہ کرتا، ان کا دفاع نہ کرتا کافروں کے مقابلے میں، تو کافر جو ہے پھر زمین پر جو ہے وہ وسیع ظلم جو ہے برپا کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سہارا دیا کہ نکلو تم، جیسا بدر میں نبی علیہ السلام سے کو وہی آگے کہ میں تمہارے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتا ایمان والوں کی، تو یہ کافر جو ہے یہ تو پھر جو ہے تیش نیش کر دیتے، ان کا وجود ہی مٹا دیتے، یہ وہ ساری دنیا پر پھیل جاتا ان کا ظلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو روکنے کے لیے بعض کے خلاف بعض کی مدد کی، یعنی کافروں منافقوں کے خلاف بعض، یعنی کچھ ایمان والوں کی جو ہے جو تھوڑی تعداد میں تھے ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ روکنا ہوتا، دفاع کرنا ہوتا، حفاظت کرنی ہوتی اللہ کی الناس لوگوں کی،
یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرتا، بعض ہم ان کے بعض کی بے بعض ساتھ بعض کے لہدمت البتہ گرا دیے جاتے۔ ہدم کے معنی ہوتا ہے مٹا دینا، گرا دینا۔ لہدمت البتہ گرا دیے جاتے، مٹا دیے جاتے، صوامع راہبوں کے عبادت خانے، صوامع راہبوں کے عبادت خانے۔ راہب کون ہے؟ یہ عیسائیوں میں جو اپنے آپ کو جو ہے، جیسے آج کل جو ہے وہ عورتیں ہیں نن جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ جو بندے ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے جو شادی نہیں کرواتے ہیں، اور وہ جو ہے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، صرف عبادت کے لیے وقف ہو جاتے ہیں چرچوں کے اندر۔ گو وہ خفیہ طور پر سب کچھ ہی کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر شادی نہیں کرتے، خفیہ طور پر بہت کچھ کرتے ہیں وہ۔ یہ جو نئی مسلمان ہوتی ہیں عورتیں، ان کی کیسٹیں سننے والی ہوتی ہیں جو عیسائی ہیں، کہ ان کے ساتھ راہب جو تھے وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ تو یہ صوامع جو ہے، صومعہ کی جمع ہے راہبوں کے عبادت خانے۔ راہب کون ہے؟ جنہوں نے شادی چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا اور وقف ہو گئے چرچ کے لیے، چرچ میں دین کی خدمت کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ وہ عورتیں اور وہ مرد، وہ ہیں راہب۔ تو لہدمت البتہ گرا دیے جاتے صوامع اور راہبوں کے عبادت خانے، و بیع اور عیسائیوں کی عبادت خانے یعنی چرچ، و صلوات اور یہودیوں کی عبادت خانے، و مساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی عبادت خانے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کا دفاع نہ کرتا، لوگوں کی حفاظت نہ کرتا، تو یہ کافر مشرک منافق جو ہیں یہ تو اللہ کے گھروں کو بھی گرا دیتے۔ یہ تو دشمن لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں وہ اللہ کی عبادت خانے بھی جو ہے وہ ان کو مٹا دیتے ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی ہے، تو یہ سارے عبادت خانے جو ہے صوامع اور راہبوں کے عبادت خانے، بیع عیسائیوں کے چرچ عبادت خانے، و صلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، و مساجد اور مسجدیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی، ایمان والے بندوں کی مدد نہ کرتا ظالم کافروں، منافقوں، مشرکوں کے خلاف، تو یہ تو اللہ کے عبادت خانے بھی جو ہے ان کو بھی گرا دیتے۔ یہ اتنے ظالم ہیں، اتنے بے رحم ہیں، یہ صرف مسلمانوں ایمان والوں کے گھر نہ مٹاتے، یہ تو اللہ کے جو عبادت خانے جو ہے وہ بھی مٹا دیتے۔ فرمایا کہ فیہا بیچ ان عبادت خانوں، یذکر ذکر کیا جاتا ہے، فیہا بیچ ان عبادت خانوں کے اسم اللہ، اللہ کے نام کا کثیراً کثرت سے۔ یہ جو صوامع اور راہبوں کے عبادت خانے ہیں، بیع عیسائیوں کے چرچ ہیں، و صلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، و مساجد اور مسلمانوں کے سجدہ گاہ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ہے کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ یہ کافروں کو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نہ روکتا، ان کے ظلم سے ایمان والوں کے ذریعے دفاع نہ کرتا، تو یہ تو اللہ کے گھروں کو بھی مٹا دیتے، جن گھروں میں جو ہے اللہ کا کثرت سے لوگ جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ یہ اتنے بے رحم اور اتنے بے لگام ہو جاتے ہیں کافر، مشرک اور منافق۔ آگے فرمایا والا ینصرن، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، من اس شخص کی، ینصرہ جو مدد کرے گا اس کی، جو شخص بھی اللہ کے دین، اللہ کی عبادت خانوں کی مدد کرے گا، اللہ اس کی لازماً نون سکینہ لگا ہوا ہے، سکینہ تاکید، ینصرن ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، من ان لوگوں کی، ینصرہ جو مدد کرتے ہیں اس اللہ کی۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے ایمان والے بندوں کی مدد۔ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، وعدہ ہے، قیامت تک وعدہ ہے۔ دیکھ لیں موجودہ جنگ میں اللہ نے مدد کی ہے مسلمانوں کی، کچھ بھی ہے، نظریاتی اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کی مدد کی ہے۔ افغانستان میں اللہ نے مدد کی تھی،
49 मुल्क अमेरिका समेत जो थे वो जदीद असला लेकर उनको मटाने आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने दिफा किया, उनकी हिफाजत की, उनको उनके यलगार से जुल्मों से रोका, महफूज किया। ये है अल्लाह का वादा क़यामत तक। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला कवियुन, अलबत्ता क़ुव्वत वाला है, अज़ीज़ ज़बरदस्त है, गालिब है। अल्लज़ीना, वो लोग, यानी ईमान वाले वो लोग जिनकी अल्लाह मदद करता है, वो कौन है? इम्मक्कन्नाहुम, अगर हम ठिकाना दें उनको, इक़्तिदार दें हम उनको, फिल अर्ज़ भी ज़मीन के। किन की मदद करता है अल्लाह ताला? कि जिनको अल्लाह ताला इक़्तिदार दे, मक्कन्ना, तमकनत दे, क़ुव्वत दे, इख्तियार दे, हुक्मरानी दे, ठिकाना दे, फिल अर्ज़ भी ज़मीन के। जिन ईमान वालों को अल्लाह ताला जो है हुक्मरानी अता फरमाए, वो क्या करते हैं? अकामुस्सलाता, वो कायम करते हैं हकीकी नमाज को। ये गवर्नमेंट की तरफ से लाजम है, अल्लाह का ये हुक्म पूरा करें कि लोगों को नमाज की तरफ जो है वो लाएं, उनको हुक्म देकर, जैसे सऊदीया में है। मैं जब पढ़ता था, मैंने रियाज में देखा, मार्केट के असर का वक्त था, यूँ ही अल्लाह अकबर शुरू हुआ, एक दुकान वाले के सामने हम खड़े थे, उसने फ़ौरन शटर गिरा दिया। औरतों के हाथों में वो चीज़ें थे, उसने परवाह नहीं की, उसने फ़ौरन शटर गिरा दिया। और पूरी मार्केट जो है एक लम्हे में सब शटर जो थे वो डाउन हो गए, और सब जो है मस्जिद की तरफ निकले, और बिल्कुल मार्केट खाली हो गई, और सिर्फ पुलिस वाले नज़र आते थे, बाकी सब लोग जो है मस्जिद की तरफ जा रहे थे। ये है कि जिनको अल्लाह फरमाते हैं, जिनको हम ठिकाना देते हैं, मकान देते हैं, तमकनत, क़ुव्वत देते हैं, हुक्मरानी देते हैं भी ज़मीन के, तो वो पहला काम करते हैं कि वो नमाज कायम करते हैं, वो लोगों को नमाजी बनाते हैं। और मैं एक दफ़ा वापस आ रहा जद्दे में, तो टैक्सी वाला पाकिस्तानी था, असर की नमाज की अजान हुई या ज़ोर की नमाज, तो वो कहना कि मैं कहना कि जल्दी से टैक्सी के अंदर आ जाओ। मैंने क्या हुआ? ये अजान शुरू हो गई है, तो जो नमाज मस्जिद में नहीं जाएगा तो उसको जो है 900 रियाल जुर्माना कर देंगे। उस बदबख्त ने ना खुद नमाज़ पढ़ी, ना मुझे पढ़ने दी। तो उसने मुझे ये बताया कि ये कानून है यहाँ का कि अज़ान के बाद जो शख्स मस्जिद की तरफ नहीं जाता है, अपने काम में लगा रहता है, उसको 900 रियाल जुर्माना हो जाता है। तो ये ताकीद है अल्लाह की तरफ से कि जिनको हम ठिकाना देते हैं, क़ुव्वत देते हैं, इख्तियार देते हैं, हुक्मरानी देते हैं ज़मीन में, वो जो है नमाज कायम, ख़ास नमाज अस्सलाता, नबी वाली नमाज जो है वो कायम करवाते हैं लोगों से। वो आताबुल ज़कात, और देते हैं हकीकी ज़कात। वो अमरू, और वो हुक्म देते हैं बिल मारूफ़, साथ तमाम भलाई के कामों के। जो हुक्मरान ईमान वाले, जिनको अल्लाह ताला हुक्मरानी देते हैं ईमान वालों को, ये काम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात जो है लोगों से दिलवाते हैं, और लोगों को तमाम भलाई के कामों का हुक्म देते हैं, तमाम नेक कामों का हुक्म देते हैं, अल्लाह के आसमानी दीन पर चलाते हैं। वरना हो और मना करते हैं अनिल मुनकर, तमाम बुराइयों से। ये हैं अल्लाह की तरफ से जो है ईमान वाले हुक्मरानों की पहचान, कि जब वो उनको इक़्तिदार मिलता है, अल्लाह की ज़मीन पर हुक्मरानी मिलती है, तो ये वो नेक काम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात का जो है हुक्म जो है जारी करते हैं, निज़ाम जारी करते हैं, और तमाम नेकियों का हुक्म देते हैं, और तमाम बुराइयों से न हो मना करते हैं। वलिल्लाहिर वास, अल्लाह ही के है आक़िबतुल उमूर, अंजाम तमाम कामों का, सब कामों का रिज़ल्ट, अंजाम जो है वो अल्लाह के पास है। लोग जो है वो नेकियां करें, बुराई से बचें, उनका अंजाम अल्लाह ताला जो है उनकी नेकियों का बदला अल्लाह ताला देगा। लोग उनकी नेकियों का बदला नहीं दे सकते, लोगों के अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है। नेकियों का बदला जो है वो अल्लाह देता है। आगे फरमाया वहीं युकज़्ज़िबू का, अगर वो लोग आपको झुठलाएँ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बातों को झूठ कहकर जो है रद्द कर दें, फ़क़द कुछ से बात पस तहक़ीक़ झुठलाए गए, कबला हम, इन लोगों से पहले, काफ़िर मक्का वालों से पहले, मदीना वालों से पहले, कौमों, एक कौम,
نوح علیہ السلام کی، و عادن اور قوم عاد، و سمود اور قوم سمود، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی نے۔ اگر یہ مکہ والے آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم، و قوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم، و صحاب و مدین اور مدین والوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی قوموں نے بھی ان پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس ہو کر جو ہے ہم چھوڑ دیں، نہیں، تبلیغ جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ وَقُذِّبَ مُوسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، فَأَمْلَيْتُ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، فَأَمْلَيْتُ پس مہلت دی میں نے لِلْکافرین واسطے تمام کافروں کے، میں نے کافروں کو ان کی لکھی ہوئی زندگی کے مطابق مہلت دی، فوری طور پر نہیں پکڑا میں نے، ان کے کفر پر، ان کے انکار پر، جھٹلانے پر میں نے فوری ان کو نہیں پکڑا، ان کو اس وقت تک جو ہے مہلت دی جتنا وقت ان کا زندگی کا میں نے لکھا ہوا تھا۔ ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، جب ان کی زندگی ختم ہو گئی اس کے بعد میں نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پھر کس طرح ہوا پھر عذاب میری پھر سزا ان قوموں پر کس طرح آئی، کہ جب انہوں نے ان قوموں نے جو ہے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ایک مقررہ وقت تک میں نے ان کو مہلت دی، پھر میرے عذاب نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، نکیری میرے عذاب نے، میری سزا نے، میری پکڑ نے ان کو ختم کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا یا پکڑ میں۔ وَكَأَيٍّ اور کتنے ہیں من قریۃ بستیوں میں سے اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے جن بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حالت میں، واو یہاں پر حالت بیان کرتا ہے، واو اس حالت میں ہم نے ہلاک کیا کہ هِيَ ظَالِمَةٌ وہ بستیاں ظالم تھی۔ کتنی جو ہے ماضی میں ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں اور ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے ہم ان کو ہلاک کیا۔ وہ اللہ کے دین کے ساتھ ظلم، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ظلم شرک کے ذریعے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، پھر میں نے جو ہے جب ان کے ظلم انتہا ہو گئے پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ اور کتنی ہے من قریۃ بستیوں میں سے اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے جن کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ پس وہ گرنے والی تھی عَلَىٰ عُرُوشِهَا اوپر اپنی چھتوں کے، عرش کے معنی چھت، عروش جمع ہے، ہم نے وہ بستیاں الٹا کر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَبِئْرٍ اور کتنے کنویں ہیں مُعَطَّلَةٍ جو چھوڑ دیے گئے، وَقَصْرٍ اور کتنے محل ہیں مشیدٍ جو پختہ تھے، جب ان قوموں پر تباہی آئی تو ان کے کنویں جو تھے وہ بھی خالی پڑے ہوئے تھے، ان پر کوئی پانی نکالنے والا، پانی حاصل کرنے والا کوئی شخص نہیں بچا، ان کے محلات جو ہے پختہ وہ خالی تھے، ان میں ایک بھی نہیں بچا جو ان محلہ کے ساتھ جو ہے رہنے والا زندہ بچا ہو، سب کو ہلاک کر دیا۔ اور بستیوں والوں کو ہلاک کیا تو وہ کنویں جو تھے وہ اجاڑ تھے، جو بڑے آباد تھے ان کے پانی وہاں سے دیتے تھے اپنے لیے، جانوروں کے لیے، وہ محلات جو ہے وہ اجڑ گئے، ان میں کوئی جاندار نظر نہیں آیا، وہ سب جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ فرمایا فَهِيَ خَاوِيَةٌ پس وہ ظالم بستیاں گرنے والی تھی عَلَىٰ عُرُوشِهَا اوپر اپنی چھتوں کے، وَبِئْرٍ اور کتنے کنویں تھے مُعَطَّلَةً جو چھوڑ دیے گئے، تعطل کے معنی ہوتا ہے وقفہ، اتلا کہتے ہیں چھٹیوں کا، جو چھٹیاں کا موسم ہوتا ہے اس کو اتلا کہتے ہیں عربی میں، معطلہ چھوڑے گئے۔ تو کسی کو عہدے سے معطل کر دینا کیا ہے کہ اس سے عہدہ چھڑا لینا۔ وَكَمْ مِن اور کتنے کنویں ہیں مُعَطَّلَةٍ جو چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی خالی پڑے تھے، کنویں والے جو تھے جو پانی لیا کرتے تھے سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے، اور وہ کنویں جو تھے وہ خالی چھوڑ دیے گئے تھے، کوئی ان پر پانی لینے والا نہ آیا۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ اور کتنے محل تھے جو پختہ تھے،
ان میں جب بستیاں ہلاک ہوئی تو وہ جو ہے خالم خالی پڑے ہوئے تھے۔ افلم یسیروا، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی فی الارض بھی زمین کے، فتکون پس ہوتے لہم واس ان کے قلوب دل، کاش ان کے دل جو ہے وہ زندہ ہوتے، ان کے دل کفر اور شرک اور منافقت کی وجہ سے مردہ نہ ہو جاتے، کاش ایمان کی روشنی سے ان کے دل جو ہے وہ زندہ ہوتے۔ جس طرح ہم جو ہے موبائل میں جب جو ہے بجلی نہیں ہوتی، کرنٹ نہیں ہوتی تو وہ بول نہیں سکتا، جو ہی اس کے اندر کرنٹ آتی ہے، روح آتی ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ باتیں کرواتا ہے آپ سے، کتنے کام کرواتا ہے۔ تو جب کافر جو ہے فرمایا فتکون لہم افلم یسیروا، کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی فی الارض بھی زمین کے، فتکون پس ہوتے لہم واس ان کے قلوب دل، اگر ان کے دل زندہ ہوتے، دل میں اللہ کی خالص توحید کی روشنی ہوتی، تو یعقلون وہ سمجھتے بہا ساتھ ان دلوں کے، اگر ان کے دلوں میں توحید کی روشنی ہوتی، کرنٹ ہوتی، تو وہ ان دلوں کے ذریعے جو ہے اللہ کے حکموں کو اور فیصلوں کو، نصیحتوں کو وہ سمجھتے، اگر دل جو ہے وہ زندہ ہوتے اللہ کی توحید سے، اللہ کی توحید سے زندہ ہوتے ہیں دل، پھر ان کے اندر خالص ایمان، غیرت ایمانی، پھر ساری صفات جو قرآن نے بیان کی وہ سب ان دلوں میں آ جاتی ہے جب انسان دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا فتکون لہم پس ہوتے واسے ان کے قلوب دل، یعقلون وہ سمجھتے بہا ساتھ ان دلوں کے، او آذان یا کان ہوتے ان کے، یسمعون بہا کہ وہ سنتے ساتھ ان کے۔ اگر دل روشن ہوتے کلمہ توحید سے تو ان کے کان بھی روشن ہوتے، وہ اللہ کی توحید کی باتیں ضرور سنتے وہ، چونکہ دلوں میں کفر شرک منافقت تھی، دل مردہ تھے، اس لیے ان کے کان بھی مردہ تھے، نہ دل جو ہے وہ اللہ کی باتوں کو سمجھ سکے، نہ ان کے کان جو ہے وہ ان کے اللہ کی باتوں کو، نصیحتوں کو سن سکے۔ فرمایا فَإِنَّهَا پس بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا تعمیٰ نہیں اندھے ہوتی الابصار آنکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں، لیکن کافر مشرک کی آنکھ جو ہے وہ صرف جو ہے چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کی تعریف کر دیتے ہیں، چیزوں کے پیچھے جو ذات ہے کائنات کو خوبصورتی دینے والی، وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کو دیکھنے میں اندھی ہوتی ہے ان کی آنکھیں۔ کافر کی آنکھ جو ہے وہ کائنات کی رنگینیوں کے پیچھے وہ ذات جس نے اس کائنات کو رنگینیاں عطا فرمائی ہیں اس ذات کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ مومن کی آنکھ جو ہے وہ ہر کائنات کی چیز سے اپنے رب کی پہچان کرتا ہے کہ یہ میرے رب نے یہ خوبی دی ہے، اس چیز کو، اس چیز کو میرے رب کے علاوہ کوئی خوبی نہیں دے سکتا، اس درخت کو بے بہا پھل میرے رب نے لگایا ہے، کوئی شخص ایک پتا ایک دانہ بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے رب اس کو نظر آتا ہے کہ یہ ساری قوت جو ہے اس کے پیچھے، ساری خیر اور ساری اچھائی اس چیز کے اندر ہے میرے رب کی طرف سے۔ لیکن کافر چونکہ رب پر ایمان نہیں لایا اس لیے اس کو رب نظر نہیں آتا ہے ان چیزوں، کائنات کی چیزوں میں۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ پس حقیقت ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، وَلَٰكِن تَعْمَى اور لیکن اندھے ہوتے ہیں القلوب تمام دل، التی وہ دل فی الصدور جو بیچ سینوں کے ہیں۔ اصل میں دل جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں، اگر دل جو ہے کلمہ توحید سے روشن ہو گیا پھر آنکھیں بھی روشن، پھر دماغ بھی روشن، پھر جو ہے کان بھی روشن، پھر زبان بھی پاکیزہ، سارا جسم جو ہے وہ روشن ہو جائے گا کلمہ توحید کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو سب کچھ دیکھتی ہیں، اصل میں جو ہے جو سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، ان میں کرنٹ نہیں آئی، ان کے اندر روشنی نہیں آئی توحید کی، اس لیے وہ جو دل جو ہے وہ اندھے ہیں، بند پڑے ہیں۔ کافر کا دل جو ہے بند ہوتا ہے
اللہ کے حکم و فیصلوں نصیحت کو سمجھنے کے لیے نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالعذاب، خاص عذاب کو۔ خاص عذاب آپ سے کہتے ہیں کہ لے آؤ جو عذاب ہمیں تم کہتے ہو لے۔ یہی قوموں نے کہا پیغمبروں کو، جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے لے آ پھر۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ ہوا اپنے وعدے کے۔ اللہ عذاب لائے گا لیکن مقررہ وقت پر۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن عند ربک کا پاس تیرے رب کے کالف مانند 1000 سنۃ سال کے ہوگا، مما یا ہے، مما اس سے تعدون جو وہ شمار کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ایک دن میں جو ہے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ 50,000 سال کے برابر یہ مسافت طے کرتے ہیں ایک دن میں فرشتے۔ 50,000 سال جو ہے مسلسل دن رات ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے تو جتنا وہ سفر طے کرے گا، فرشتے ایک دن میں آسمان کے اوپر جاتے یا نیچے آتے، ایک دن میں اتنا وقت جو ہے وہ سفر جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جو لمبا سفر ہے اس کو طے کر لیتے ہیں۔ اور قیامت کا دن جو ہے وہ بھی جو ہے بڑا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن عند ربک کا پاس رب آپ کے کالف مانند 1000 سنۃ سال کے ہے، مما اس سے جو تعدون تم گنتے ہو شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہے من قریۃ بستیوں میں سے، عمل تو مولت دی میں نے لہا واسع بستیوں کے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حالت میں کہ وہ ظالم تھی، میں نے ان کے ظلموں پر ان کو فوری نہیں پکڑا، ان کی جتنی زندگی لکھی تھی میں نے اس زندگی تک ان کو مہلت دی۔ ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑ لیا ان بستیوں کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور طرف میری ہی حقیقی لوٹنا ہے۔ یاد رکھو آنا تم نے میرے پاس ہے، میں تمہیں جو ہے مزہ چکھاؤں گا جو تم نے جو ہے یہاں ظلم کیے ہیں میری مخلوق کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ، میری توحید کے ساتھ جو تم نے ظلم کیا، میں ان کا مزہ چکھاؤں گا تم کو۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں جلدی جلدی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، بعد سے ہر امت کے جعلنا بنایا ہم نے منسکن قربانی کا طریقہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ ذکر کریں نام اللہ کے کا، عَلَىٰ مَا، اوپر ان جانوروں کے، رزقہم جو اس نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، چھپائے جانوروں میں سے۔ قربانی کا طریقہ اللہ نے بھی اپنے نبی کے ذریعے سکھا دیا اور وہی طریقہ ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام کا۔ فَإِلَٰهُكُمْ، پس معبود تمہارا، الٰہ واحد، معبود اکیلا ہے، فَلَهُ، پس واسطے اس معبود اکیلے کے، اسلموا، جھک جاؤ۔ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے حکموں کے سامنے جھکو، عبادت کے لیے جھکنا ہے صرف اللہ کے سامنے جھکو، کسی اور کے سامنے نہ جھکو، صرف اللہ کے سامنے جھکو۔ وبشر المخبتین، اور خوشخبری دیجیے حقیقی جھکنے والوں کے لیے، حقیقی جھکنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ زینہ، جھکنے والے وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت، دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، والصابرین، اور جھکنے والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، علامہ، اوپر اس کے جو اصابہم، پہنچا ان کو، جو مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، حقیقی نماز قائم کرنے والے، الصلاۃ، حقیقی نماز کے، یہ ہیں مخبتین، جھکنے والے، نشانیاں جھکنے والوں کی۔ ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، اور قربانی کا جانور یعنی اونٹ، جعلناہا، بنایا ہم نے اس کو، لکم، واسطے تمہارے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم، واسطے تمہارے، فیہا، بیچ ان جانوروں کے چوپایوں کے، خیرن، بھلائی ہے، بڑے فائدے ہیں ان چوپایوں کے اندر۔ فاذکروا اسم اللہ، پر یاد کرو نام اللہ تعالیٰ کا، علیہا، اوپر ان چوپایوں کے، صوافا، صفوں میں کھڑے کر کے، اونٹوں کی قربانی صفوں میں کھڑے کر کے جو ہے ان کو جو ہے گھٹنا باندھ کر چھری سے زخم لگا کر حلق میں، اس طرح ان کو جو ہے ذبح کرو، بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر زخم لگاؤ، وہ خون نکلے گا اور خود ہی گر جائیں گے۔ اس کے بعد جو ان کا گوشت بناؤ، اور گوشت بنا کر فائزہ واجبات پر، جس وقت وہ گر جائیں، جنوب ہوا، پہلو ان کے، جب ان کے پہلو زمین پر آ گریں، خون نکل گیا، کمزور ہو گئے، نیچے گر گئے، اب ان کا گوشت بناؤ، فکلوا، تو گوشت خود بھی کھاؤ، منہا، ان میں سے، وآتِمُوا القانع، اور کھلاؤ تم جو ہے قناعت کرنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو، والمعتر، اور مانگنے والوں کو، دونوں قسم کے محتاجوں کو اس میں سے گوشت کھلاؤ۔
کذالک اسی طرح سخرنا ہم نے تابع کر دیا، خدمت میں لگا دیا، ہاں ان چوپایوں کو لکم واسطے تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بھئی ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو لحومھا گوشت ان چوپایوں کا، ولا دماغ اور نہ خون ان کا، ان کی قربانیوں کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو نہ خون، ولیکن ینالہ التقویٰ لیکن پہنچتا ہے اس کو حقیقی پرہیزگاری منکم تمہاری طرف سے، تمہارے خالص ایمان، خالص نیک نیتی، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو، اور خالص مال، حلال مال سے جانور جو ذبح کیا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے جو آپ کو ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس کی اللہ قدر کرتا ہے۔ ولیکن ینالہ التقویٰ لیکن پہنچتا ہے اس کو حقیقی تقویٰ پرہیزگاری منکم تمہاری طرف سے، کذالک اسی طرح سخرھا اس اللہ نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو لکم واسطے تمہارے والے، تکبروا اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی ما اوپر اس طریقے کے ہداکم جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو طریقہ اپنے نبی کے ذریعے سکھایا اس طریقے سے جو ہے قربانی جو ہے وہ ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو۔ وبشر المحسنین اور خوشخبری دیجیے تمام حقیقی نیکی کرنے والوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدافع وہ حفاظت کرتا ہے، روکتا ہے، دفاع کرتا ہے، ان الذین ان لوگوں کی طرف سے آمنوا جو ایمان لائے، ایمان والوں کو دشمنوں سے اللہ بچاتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، دفاع کرنا، روکنا، بچانا، حفاظت کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں محبت کرتا کل خوان ہر بہت زیادہ بددیانتی کرنے والے سے، کفور انکار کرنے والے سے، جو اللہ کی آسمانی دین میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے حکموں میں بددیانتی کرتا ہے، لوگوں کے معاملات میں جو ہے بددیانتی کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور کافر، اسے نہ اجازت دی گئی ہے للذین واسطے ان لوگوں کے یقاتلون جو لڑائی کیے جاتے ہیں، جن پر کافر جو ہے لڑائی مسلط کر دیتے ہیں، کافر، منافق، مشرک، ان کو اللہ کی طرف سے اجازت دی ہے کہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، بِأَنَّهُمْ بسبب اس کے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں، کافروں نے ظلم کی ابتدا کی ہے، ابتدا جو ہے ظلم کی کافروں کی طرف سے ہوئی ہے، جلغار کافروں نے کی ہے، اس لیے مومنین کو اجازت دی گئی ہے کہ تم ان کے مقابلے میں آ جاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ علیٰ نصرہم اوپر ان کی مدد کے قدیرٌ البتہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ الذین مظلوم وہ لوگ اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں میں سے بغیر حق بغیر کسی حق کے، الا مگر ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے۔ یہ گھروں سے نکالے جانے مظلوم والے مظلوم مہاجر، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے مکہ کے مشرکین کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے لات منات عزا کو رب نہیں مانتے، ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں، بس یہ تھا قصور، ان کے بتوں کا شرک کا انکار کر دیا۔ ولولا دفع اللہ اور اگر نہ روکتا اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو، بعض ان کے کو ببعض انسان بعض کے لہدمت البتہ گرا دیے جاتے سوامع راہبوں کے، عیسائی راہبوں کی عبادت خانے، یہ جو ہے جو چرچوں میں عورتیں اور مرد ہوتے ہیں عیسائیوں کے سفید لباس پہنے ہوئے، یہ ہے راہب جنہوں نے دنیا چھوڑ دی لیکن چرچوں میں سب کچھ کرتے ہیں خفیہ طور پر۔ فرمایا کہ لہدمت صوامع البتہ گرا دیے جاتے راہبوں کے عبادت خانے و بیعن اور عیسائیوں کے عبادت خانے یعنی چرچ و صلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں و مساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر و ذکر کیا جاتا ہے فیہا بیچ ان کے اسم اللہ نام اللہ کی کا کثیراً کثرت سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظالم کافر منافق مشرکوں ظالموں کو نہ روکتا ایمان والوں کے ذریعے تو یہ سارے عبادت خانے جو ہے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ سب وہ گرا دیتے۔ ولا ینصرن اللہ البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ من اس شخص کی ان لوگوں کی ینصر جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے دین کی اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی البتہ قوت والا ہے، عزیز غالب آنے والا ہے۔ الذین وہ لوگ یعنی جو ہے ایمان والے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور انہوں نے وہ ہجرت کرنا پڑی، تو یہ ایمان والے جو ہے الذین وہ لوگ ہیں ام مکناہم اگر ہم ٹھکانہ دیں ان کو، حکومت دیں، طاقت دیں، حکمرانی دیں ان کو، فی الارض بھی زمین کے، اقاموا الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، و آتوا الزکوٰۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وامروا اور حکم دیتے ہیں بالمعروف ساتھ تمام حقیقی اچھائی کے کاموں کا، ونہوا اور منع کرتے ہیں روکتے ہیں عن المنکر تمام برے کاموں سے، وللہ عاقبۃ الامور اور واسطے اللہ ہی کے انجام ہے تمام کاموں کا، تمام فیصلے جو ہے وہ اللہ کرے گا۔
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کذبت پس کہ جھٹلائے گئے قبلہم ان سے پہلے قوم نوح جھٹلائی گئی قوم نوح علیہ السلام کی وعاد قوم عاد نہیں ساری میں غلط کر گیا فقد پس کہ کذبت جھٹلا دیا جھٹلائے گئے نہیں میں غلطی کر گیا فقد کذبت پس کہ جھٹلا دیا تھا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے وعاد اور قوم عاد نے وثمود اور قوم ثمود نے وقوم ابراہیم اور جھٹلایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے وقوم لوط اور جھٹلایا تھا لوط علیہ السلام کی قوم نے وصحاب مدین اور جھٹلایا تھا مدین والوں نے پیغمبروں کو وکذب موسیٰ اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام یہ ہے جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام کذبت جھٹلایا تو جو ہے کذبہ جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام فاملیت تو پس مہلت دی میں نے للکافرین واسطے تمام کافروں کے ثم اخذتہم پھر پکڑ لیا میں نے ان کو فکیف پر کس طرح ہوا کس طرح کانا ہوا نکیری عذاب میرا سزا میری فقین پس کتنی ہے من قریت بستیوں میں سے اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے جن کو وہیہ اس حالت میں کہ وہ ظالمت ظلم کرنے والی تھی فہیہ خاویت پس وہ گری ہوئی تھی یا گرنے والی تھیں علی عروشہا اپنے اوپر اپنی چھتوں کے کتنی ہم نے ظالم بستیاں جو ہے تباہ کیا کہ جو اپنی چھتوں پر جو ہے الٹا کر گرائی گئی تھی وہ بیر معطلۃ اور کتنے کنویں ہیں جو معطلۃ چھوڑ دیے گئے کوئی پانی لینے والا نہیں رہا سب تباہ ہو گئے وہ کثرن اور کتنے محل ہیں مشیت پختہ جن کے اندر کوئی شخص نہیں ہے خالی پڑے ہیں بستیوں کی ہلاکت کی وجہ سے افلم یسیروا کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی فی الارض بیچ زمین کے فتکون پس ہوتے لہم واسع ان کے قلوب دل یا کہ رون بہا تو وہ سمجھتے ساتھ ان دلوں کے اگر ان کے دل جو ہے مردہ نہ ہوتے جاندار ہوتے اللہ کی توحید کی روشنی سے جاندار ہوتے تو وہ ضرور سمجھتے اللہ کی باتوں کو اللہ کے پیغمبر کی باتوں اور اذان یا ان کے کان جو ہے وہ زندہ ہوتے توحید کی روشنی سے روشن ہوتے تو یسمعون بہا وہ سنتے ساتھ ان کانوں میں لیکن کان جو ہے وہ توحید کی روشنی سے بند توحید کی روشنی دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں فإنہا پس بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا تعمیٰ نہیں اندھی ہوتی الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن تعمیٰ القلوب اور لیکن اندھے ہوتے ہیں دل التی وہ دل فی الصدور جو بیچ سینوں کے اصل روشنی جو ہے وہ دلوں کی روشنی ہے دل روشن ہے توحید سے اللہ کی تعلیمات سے تو کان بھی روشن اور زندہ ہوں گے دل زندہ روشن کان بھی زندہ روشن آنکھیں بھی زندہ اور روشن مرکز جو ہے وہ دل ہے اگر دل کفر و شرک اور جو ہے منافقت کے جو ہے تباہی سے پاک ہے توحید والا ہے زندہ ہو گیا ہے توحید کی روشنی سے تو سارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ توحید کی روشنی سے جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے اور وہ اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے اللہ کے دین کو سمجھیں گے اس پہ عمل کریں گے ولیکن تعمیٰ القلوب اور لیکن اندھے ہوتے ہیں دل التی وہ دل فی الصدور جو بھی تمام سینوں کے وَيَسْتَعْجِلُونَ کر وہ جلدی مانگتے آپ سے بالعذاب خاص عذاب وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ اور ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ وہ اپنے وعدے کے وَإِنَّ يَوْمًا اور بے شک ایک دن عند ربک کا پاس تیرے رب کی کالف سنۃ مانند 1000 سال کے ہے مما اس سے جو تعدون تم شمار کرتے ہو عدد کے معنی گنتی شمار وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہے بستیوں میں سے املیت تو مہلت دی میں نے لہا واسن بستیوں کے وہیہ اس حالت میں کہ وہ ظالمۃ ظلم کرنے والی تھی ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو وإلی المصیر اور طرف میری ہی حقیقی لوٹنا ہے صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ